بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إهراق الدم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں عید والے دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور وہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور زمین پر قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا یا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس قربانی کے ذریعے اپنے آپ کو خوش کرو۔ اس روایت میں 4 حصے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا قربانی کے دن، بڑی عید والے دن اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ خون کا بہانا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ اتنا جو شور شرابہ اٹھ رہا ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جی فلاں آدمی جانور قربانی کا لے کر آ گیا اور 1.5 لاکھ کا اور 2 لاکھ کا جانور لایا، اور پڑوس میں غریب آدمی کی بچی ہے وہ شادی کے بغیر رہ گئی، تو اس کے بجائے اگر اس کی شادی کروا دیتا تو کتنا اچھا کام ہوتا۔ اب نعرے تو بہت اچھے ہیں، الفاظ ہی بہت اچھے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز کتاب و سنت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین عبادت عید والے دن خون کا بہانا ہے۔ اس کے مقابلے میں جتنی عبادات ہیں جن میں مال خرچ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جب ترجیح اس کو ہے، اس عبادت کو فوقیت حاصل ہو گئی۔ پھر یہ جو سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ صرف شاعر اسلام میں سے قربانی ہے، اس کے لوگوں کے ذہن میں اس کی افادیت کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس سے کوئی غریب لوگوں سے دلچسپی اور ان سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ قربانی سے تھوڑا پیچھے ہٹے، اور پھر عام سیدھے سادے مسلمان وہ ان چیزوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے جی فلاں ملک کے خطیب آئے اور انہوں نے آ کر ایک چیز یہ بھی بہت انٹرنیٹ پر پھیلی ہوئی ہے کہ جی خطیب آئے، انہوں نے آ کر ممبر پر چڑھ کے کہا کہ غریب کے گھر میں آٹے کی بوری دے دے، مسجد میں 100 بوریاں دینے سے افضل ہے صفیں سیدھی کریں، جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ جھوٹ ہے بالکل، کہیں کوئی خطیب ایسا نہیں جس نے یہ بات کہی ہو۔ اور آپ تجربہ کر لیں، وہ لوگ جو قربانی کا اہتمام کرتے ہیں وہی لوگ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی ترقی میں حصہ لیتے ہیں، وہی لوگ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہی لوگ غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ طبقہ جو یہ شور شرابہ کر رہا ہے، آپ کبھی ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کی زندگیوں میں کتنا تعیش ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور کبھی بھی عبادتوں میں تقابل نہیں ہوتا۔ آپ کسی بندے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ 12 نفل پڑھ رہے ہیں تو اتنی دیر میں آپ آدھا پارہ تلاوت کر لیں، کیونکہ دونوں عبادتیں ہیں، ایک بندہ یہ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، ان میں تقابل پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ان چیزوں میں تقابل ہو سکتا ہے کہ جن کا تعلق دنیا داری سے، آپ کسی سے یہ کہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے کا موبائل فون ہے، اس کو بیچ کے 15,000 کا موبائل لے لے اور باقی 1,85,000 وہ غریب کی شادی میں خرچ کر دے۔ آپ کے پاس 45 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، یہ گاڑی بیچ دیں، 10 لاکھ روپے کی گاڑی دیں، گزارا تو اس سے بھی ہو جائے گا، تو آپ 90 لاکھ روپے غریبوں پہ خرچ کر دیں، یہ بہت اچھی صورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ حضرات خود سیکھیں، اور انہی الفاظ میں، احادیث کے الفاظ میں لوگوں کو جواب دیں۔ جو اسلام کے خلاف اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اس وقت صرف تخصیص مدارس و مساجد کی باقی نہیں رہی۔ جو بندہ دیندار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرے، اور دفاع کتاب و سنت سے ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ سب سے افضل ترین عبادت قربانی کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی
کہ قربانی کے جانور کا کوئی حصہ بھی جو ہمیں ضائع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں حصے، وہ ضائع نہیں ہے۔ بال ضائع ہو گئے، کھر پھینک دیے، سینگ پھینک دیے، اللہ کے ہاں ان کا بھی وزن ہے۔ تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ قربانی کے ذریعے بندہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا لیتا ہے، لیکن قرآن کریم کی شرط کا لحاظ رکھا جائے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کون بندہ کس لیے قربانی کر رہا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ قربانی میں چونکہ مال بھی خرچ ہوتا ہے، پھر جانور کی دیکھ بھال ایک پریشانی، اس کو پانی پلانا، چارہ دینا، یہ کرنا وہ کرنا، کچھ مالی چیزیں ہیں، کچھ جان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے جسمانی چیزیں ہیں جس میں خدمت میں جو صرف ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ان ساری چیزوں کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انسان کو قیامت والے دن دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔